بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ الہمازہ۔ ہمازہ کا مطلب ہے آنکھوں اور ہاتھوں سے دوسروں کا مذاق اڑانا۔ ہمازہ کا انگلش مترادف ہے دی موکری کمنگ فرام دی ہینڈ اینڈ آئیز، اور اس کے ساتھ ہی آگے لمازہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے دی موکری کمنگ فرام ٹنگ۔ کیونکہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں تو اس کا معنی وسیع ہو جاتا ہے۔ دونوں لفظ مل کے یہ معنی دیتے ہیں کہ موکری ڈن ان آل مینرز اور ویز، گریٹ اور اسمال، اوبویس اور ویلڈ، لاؤڈ اور سافٹ، اینڈ سو آن۔ ہمازۃ لمازہ کے الفاظ مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے، کسی بھی طریقے سے دوسرے لوگوں کی تذلیل کرنے والے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی کسی شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہو کہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھائے، آنکھوں سے اشارے کرے، کسی پر طعن کرے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالے، کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھائے اور کہیں لگائی بجھائی کر کے دوسروں کو لڑوائے، کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا، کہیں لوگوں کے برے نام رکھنا، لوگوں پہ چوٹیں کرنا، ان کو عیب لگانا، ایسے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے سورۃ ہمازہ میں۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں عام تھیں۔ عرب کے شرفاء میں بھی یہ عام تھیں۔ ان کے آخرت کے انجام کا ذکر ہے کہ دنیا میں اگر ان برائیوں کو اپنا کر وہ خود کو کامیاب محسوس کر رہے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے تباہی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں دوسرے لوگوں پر، ان کی دل آزاری کا سبب اور ان کی آبروریزی کا سبب بنتے ہیں، کوئی بھی اچھا محسوس نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا منہ پر اس کی برائی کرے اور وہ شرمندہ ہوتا رہے، برا محسوس کرے اور اس کے دل میں کینہ اور بغض پیدا ہو۔ یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ کسی کے بھی دل کو تکلیف پہنچے گی تو جو شخص دل گرفتہ ہوگا وہ صبر کرے گا تو اس کے لیے جزا ہوگی، اور جو اسے دکھی کر رہا ہوگا اس پر سزا ہوگی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہوگی۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور بھی خطرناک ہے، کیونکہ جس کی برائی کی جاتی ہے وہ بے خبر ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں میں اس کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور مشتہر بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعد میں جب کسی ذریعے سے بات اس تک پہنچتی ہے تو اس شخص کو دکھ ہوتا ہے۔ ایسا کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے آخرت میں۔ دنیا میں اگر وہ ایسے کام کے کوئی فائدے دیکھ رہے ہوں، مادی لحاظ سے اگر ان کو حاصل ہو رہے ہوں، تو وہ دراصل فوائد نہیں ہیں بلکہ نقصانات ہیں اصل میں۔ آج کے زمانے پر غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائیاں موجود ہیں، یعنی مسلمان ہو کر بھی ہم جہالت کی ان برائیوں میں مبتلا ہیں، جبکہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف چلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے قرآن میں۔ پھر ہلاکت کی خبر ان لوگوں کے لیے بھی دی گئی ہے جنہوں نے مال گن گن کر رکھا۔ مال کی محبت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور مال انسان کے لیے آزمائش ہے۔ دنیا میں ہونے والی بہت سی برائیوں کے پیچھے مال کی ہوس ہے، حالانکہ مال انسان کا ساتھ ہمیشہ نہیں دیتا۔ دنیا کی زندگی میں بھی مال ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتا، مرنے پر تو خالی کفن میں جانا ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں بھی مال ناقابل بھروسہ ہے، اور زندگی تو خود بھی ناقابل بھروسہ چیز ہے۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟
وہ گن گن کر اس کو سنبھالتا رہتا ہے، تو یہ شوق اسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکے گا، نیک اعمال سے وہ دور ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس سورہ میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ سے مراد ہے چکنا چور کر دینے والی، توڑ دینے والی، یعنی وہ اس دنیا میں مال کی بنا پر سمجھتا ہے کہ وہ قابل عزت ہے، تو وہ بے وقت ہو جائے گا آخرت میں۔ لیُنبذنّ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور وہ جہنم کی گھاٹیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ جب کوئی چیز اونچائی سے گہرائی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ انسان جب جہنم کی گہرائی میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا، اور ہم اس آگ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے اس جگہ جہنم کی آگ کو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کہا ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کو ڈھانک کر بند کر دیا جائے گا اور وہ بڑے بڑے ستونوں میں گھرے ہوں گے، یعنی ایک تو گہرائی میں ہوں گے، دوسرا ڈھانک دیے جائیں گے، تیسرا اونچے ستونوں میں یہ جگہ ہوگی، وہ گھرے ہوں گے، کوئی بھاگنے کی تدبیر ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی آگ سے بچائے اور برائیوں میں مبتلا ہونے سے بھی بچائے، ایسی برائیوں میں مبتلا ہونے سے جن پر ایسی آگ کی وعید رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آمین۔